اگر آج امام حسین زندہ ہوتے تو ہمیں اور اس پوری امت کو کیا نصیحت کرتے؟ اگر آج وہ مسلمانوں کے حالات، شاید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ بھی نصیحت فرماتے کہ محبت صرف نعروں سے ثابت نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی خصوصی سیریز کی آج ایک نئی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا موضوع انتہائی یونیک اور منفرد ہے اور فکری اور دعوت کے انداز میں ہے کہ اگر آج امام حسین زندہ ہوتے تو ہمیں اور اس پوری امت کو کیا نصیحت کرتے؟ اس پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، ایک لمحے کے لیے توجہ کا طالب ہوں۔ معزز ناظرین، کبھی کبھی انسان تاریخ کے اوراق پلٹتے پلٹتے ایک سوال پر آ کر رک جاتا ہے، ایک ایسا سوال جو دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے، ایک ایسا سوال جو انسان کو اپنے آپ سے مخاطب ہونے پر مجبور کر دیتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے: اگر آج نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے درمیان موجود ہوتے، اگر آج وہ امت کی حالت کو دیکھتے، اگر آج وہ مسلمانوں کے حالات، ان کی کمزوریاں، ان کے اختلافات اور ان کی غفلت کو دیکھتے تو وہ ہمیں کیا نصیحت فرماتے؟ محترم سامعین، یقیناً ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنی طرف سے کوئی بات منسوب نہیں کر سکتے، لیکن ان کی مبارک زندگی، ان کے کردار اور ان کے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان کے گہرے تعلق کو دیکھ کر اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کی دعوت وہی دعوت ہوتی جو قرآن اور سنت کی دعوت ہے۔ شاید وہ سب سے پہلے ہمیں نماز کی طرف بلاتے، کیونکہ جس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں بھی نماز کو فراموش نہیں کیا، وہ اس امت کو نماز سے غافل کیسے دیکھ سکتے تھے؟ شاید وہ ہمیں قرآن کریم سے تعلق مضبوط کرنے کی نصیحت فرماتے، کیونکہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ قرآن کے نور سے منور گھرانہ تھا۔ شاید وہ ہمیں یہ کہتے کہ مسلمانوں، آپس کے جھگڑوں میں اپنی طاقت ضائع مت کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ یہ بھی کہتے کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کی دیواریں مت کھڑی کرو، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھو اور امت کے اتحاد کو اپنی ترجیح بناؤ۔ محترم ناظرین، شاید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ بھی نصیحت فرماتے کہ محبت صرف نعروں سے ثابت نہیں ہوتی، محبت عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ اگر تم مجھے چاہتے ہو تو میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں زندہ کرو۔ اگر تم مجھے چاہتے ہو تو نمازوں کی حفاظت کرو۔ اگر تم مجھے چاہتے ہو تو والدین کے حقوق ادا کرو۔ اگر تم مجھے چاہتے ہو تو اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ۔ اگر تم مجھے چاہتے ہو تو قرآن کو اپنا ساتھی بناؤ، اور اگر تم مجھے چاہتے ہو تو امت میں نفرت نہیں، محبت پھیلاؤ۔ مزید کچھ آگے بڑھ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، محترم سامعین، آج امت کا سب سے بڑا مسئلہ دشمنوں کی طاقت نہیں بلکہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں۔ ہم نے قرآن سے تعلق کمزور کر لیا، ہم نے سنت کو زندگی سے دور کر دیا، ہم نے اخلاق کو فراموش کر دیا، اور ہم نے محبتوں کو اختلافات کی نظر کر دیا۔ ایسے حالات میں ہمیں ایک بار پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کی ضرورت ہے، اور میرے امام کا پیغام وہ پیغام ہے جو
دلوں کو جوڑتا ہے، وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، وہ پیغام جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت پیدا کرتا ہے، اور وہ پیغام جو امت کو ایک امت بننے کا درس دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج اگر واقعی ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آئیے میں بھی اور آپ بھی ہم سب اپنے آپ سے ایک سوال کریں، کیا ہماری زندگی میں نماز ہے؟ کیا ہماری زبان سچ بولتی ہے؟ کیا ہمارے معاملات دیانت پر قائم ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں قرآن کی آواز گونجتی ہے؟ کیا ہمارے دل صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی محبت سے آباد ہیں؟ دوستو، صاحبو، اگر جواب ہاں میں ہے تو یہ محبت حسین کا راستہ ہے، اور اگر جواب نہیں میں ہے تو یاد رکھو محرم ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی دعوت دے رہا ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے سچی محبت، ان کے اخلاق، ان کے صبر، ان کی عبادت اور ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔